سنن ابی داؤد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 2645 ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو اقامت اختیار کیے ہوئے ہے، رہائش اختیار کی ہوئے، یقیم کہاں؟ بین اظہر المشرکین، مشرکوں کے بیچ میں جو رہتا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے ان لفظوں سے برات کا اظہار کرنا یہ بڑا بھارا معاملہ ہے کہ اس کا پھر کیا بنے گا کہ جس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، وہ میرا امتی نہیں ہے، اور میں اس کے معاملات کل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دوں گا، قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ جرم اس کا کیا ہے؟ یہ ہے کون؟ فرمایا من کل مسلم، ہر ایسے مسلمان سے میں بری ہوں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیسا مسلمان؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ یقیم بین اظہر المشرکین، کہ اس کی سکونت مشرکوں کے درمیان ہے، اس کی رہائش کافروں کے درمیان ہے۔ اب اس میں پتہ چلا کہ اسلام میں سکونت کے بھی بڑے نمبر ہیں، رہائش کے بھی بڑے نمبر ہیں۔ جہاں رہنا ہو خود صرف رہنے کے لحاظ سے، اب آگے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وہ ساری عبادات تو بعد کی ہیں، لیکن یہ کہ وہ رہتا کس جگہ پہ ہے۔ تو اس بیس پر جو لوگ یعنی لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے نکلے کہ جذبہ یہ تھا کہ ہم اسلام لے کے اسلام کی خاطر جا رہے ہیں، تو پیچھے ان کو تیار کرنے میں یہ صدیوں کی جد و جہد تھی، وہ ساری ان احادیث کی بنیاد پر تھی کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے واضح طور پر کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے جدا دیش کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مشرکوں کے درمیان رہے گا، ان کے دیش کے اندر، جہاں مراد یہ ہے کہ وہ جو مرضی ہے وہ کر لیں اور مسلمان آگے کچھ نہ کر سکیں، بے بس ہوں۔ تو ایسے دیش میں جب رہے گا تو سرکار اس سے اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب وہ سب کچھ چھوڑ کے پھر ایسے دیش کی طرف نکلے گا کہ جو اسلام گڑھ ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا مرکز ہے، تو پھر اس نکلنے میں بھی یعنی اس نے بہت بڑا فریضہ سر انجام دیا ہے، اور اس کو اس پر بڑے خصوصی نمبر ملیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ پاکستان میں رہنے کے بھی خصوصی نمبر ملیں گے کہ یہ لوگ ایسی جگہ مقیم ہیں کہ جو مشرکوں کا دیش نہیں بلکہ توحید پرستوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا دیش ہے۔ اور یعنی اس کے پیچھے لوگ تو سمجھتے ہیں محض کہ جدا ملک اس لیے چاہیے تھا کہ فیکٹریاں اپنی ہوں، جدا ملک اس لیے چاہیے تھا کہ کاروبار اپنے ہوں، یعنی وہ ساری ضمناً چیزیں ہیں۔ یعنی جس طرح کاشتکار جب گندم کاشت کرتا ہے تو کبھی بھی اس نے بھوسے کے لیے کاشت نہیں کی کہ بھوسے کی بڑی ضرورت ہے، دانوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل مقصد دانے ہوتے ہیں۔ تو لیکن جب دانے آتے ہیں تو بھوسا بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ یہ فیکٹریاں، یہ جو کچھ تھا، یہ تو سارا بھوسا تھا، یعنی اصل جو دانے تھے وہ یہ تھے کہ اس مقصد کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہو جائیں کہ یہ کیوں رہ رہے ہیں ایسی جگہ پہ کہ جو مشرکوں کے درمیان ہے، تو یہاں سے یہ نکلیں اور اپنا علیحدہ دیش بنائیں، تو اس عظیم مقصد کے لیے یہ لوگ نکلے۔ اور یہ اہمیت ہے پاکستان کی کہ ایسی نگری، ایسا دیش کہ جس کا تقاضا قرآن بھی کر رہا تھا اور جس کا تقاضا سنت میں بھی موجود ہے، اور یہ پھر خوشبختی ہے ان اکابرین کی جنہوں نے یہ تقاضا سمجھ کے قوم کو سمجھایا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ سلطنت ہمیں عطا فرمائی۔ یعنی یہ جو اہمیت ہے ملک اور دیش کی، جو کسی بھی ملک اور دیش کے باسی کے لیے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیش ضروری ہے اس لیے کہ ہم پیدا اس میں ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں اس میں ہیں، ہمارے کاروبار اس میں ہیں۔ یہ بات تو کسی مذہب والا بھی کر سکتا ہے، یعنی کافر بھی یہی بات کر سکتا ہے اپنے دیش کی شان بیان کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتے ہوئے، لیکن پاکستان کے مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد کہ یہ یعنی اس دیش کی اہمیت کے قائل ہیں کہ جو کلمہ اسلام کی بنیاد پہ اہم ہے، کہ اگرچہ خامیاں آج بھی ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ایک ہے موجودہ پاکستان اور ایک جو خواب دیکھا تھا، تو آج بھی اگر کہیں اقلیات کے لحاظ سے مسلمانوں کو زیر کیا گیا ہے اور مسلمان مظلوم ہیں، تو وہ اصل مقاصد کی خلاف ورزی ہے۔ حقیقت میں یعنی یہ دین کے لیے حاصل کیا گیا، اور یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ اس کا نظریہ قرآن ہے، اور وہی نظریہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے اپنی سلطنت کا پیش فرمایا تھا۔ یہ حدیث شریف جو ہے، اس میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ میں اس مومن سے، اس مسلم سے بیزار ہوں، یقیم بین اظہر المشرکین، جو مشرکین، ظاہر کہتے ہیں پشت کو، ان کی پیٹھوں کے درمیان، یعنی جہاں وہ رہتے ہیں وہیں یہ بھی رہتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، یعنی سوال تھا حکمت پوچھنے کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تراآ ناراہما، لا تراآ باب تفاعل ہے، ناراہما، ایک نار ہے یعنی چولہا، آگ جل رہی ہے جس پہ مومن کی ہانڈی پک رہی ہے، دوسرا چولہا ہے کافر کا، ہندو کا، سکھ کا، کرسچن کا، جس پہ اس کا کھانا پک رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میری امتی کی آگ اس کی آگ کو نہ دیکھے، اور اس کی آگ میرے امتی کی آگ کو نہ دیکھے۔ لا تراآ، آپس میں یہ دونوں آگیں ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، یعنی یہ چونکہ رہائش میں بنیادی چیز ہے چولہا جلنا اور کھانا پکانا، تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی بڑی راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کھانے پکانے کی جو آگ ہے، اس آگ کے بھی آگ سے مقابلے ہوتے ہیں، اور اس آگ کے لحاظ سے بھی تانے ہو سکتے ہیں، اور اس آگ کو بھی کسی پہ رشک آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں نرم سی آگ ہو، کمزور سی مومن کی آگ اپنے گھر میں جیسا بھی گزارا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے گھر میں وہ زبردست آگ ہو بظاہر، تو مومن کی آگ کو کافر کی آگ پہ کہیں رشک نہ آ جائے کہ میں بھی اسی طرح کی تیز ہوتی جس طرح وہ جل رہی ہے، میرے پاس تو ایندھن نہیں، لکڑیاں نہیں، اس کی آگ کو اس کی آگ پہ رشک نہ آ جائے، یا اس کی آگ اس کی آگ سے مرعوب نہ ہو جائے کہ یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے اندر بڑے وسائل ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ یہ جب دن رات وہ اپنے ارد گرد میں دیکھے گا تو احساس کمتری کا بھی شکار ہوگا، اور بزدلی بھی اس میں آئے گی، اور ادھر سے وہ بھی اس کے مختلف ویک پوائنٹ نوٹ کرے گا۔ تو یہ لفظ یعنی جامع معنی جو کئی جلدوں کے مفہوم پر مشتمل ہے، سرکار نے فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ان سے رہن سہن، ہر وقت انسان کی طبیعت دیکھتی ہے اسے کیا مل رہا ہے، اس کے گھر کیا پک رہا ہے، وہ کیسے رہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ سہولتیں کیا ہیں، تو بندے کا نفس اس کو غلط مشورہ دے سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ نقصان ہوتا ہے اگر اس بستی میں ہوں ہی سارے اللہ والے اور ہوں ہی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تو پھر اس کو کفر کے لحاظ سے تو کوئی ہیبت محسوس نہیں ہوگی، اور نہ کوئی رشک آئے گا کہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ یعنی یہ اس دنیا کی ماحول کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں سرکار فرماتے ہیں کہ مسلم امہ کی طرف خبر کوئی نہ پہنچائے، پہلے خبر جو ہے وہ سب سے بڑے علماء تک پہنچے، اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ کیا مسلمانوں کو یہ خبر ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ یعنی آج تو مسلمان ان کے گھروں تک ہزاروں چینل غیروں کے چل رہے ہیں، اور خبر ہر لحاظ سے پہنچ رہی ہے، اور ہر لحاظ سے ان کو اب متاثر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں جس کے مطابق جو ہے وہ چلتے تو آج کوئی پریشانی نہ ہوتی اور اس پر عروج ملتا، اس میں یہ تھا کہ آگ کو بھی نہ دیکھے، کہ آگ کو دیکھنے کے لحاظ سے بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، تو مومن کی آگ علیحدہ رہے، کافر کی آگ علیحدہ رہے، یہ ایک دوسرے کے پڑوس میں نہ ہوں۔ تو پڑوس میں تب بھی نہیں ہوں گی جب یہ وہاں رہ کے اپنا سکہ نہیں جما سکتا تو پھر نکل آئے۔ تو یہ دور آخرین کے اندر یہ ان مہاجرین کا اعزاز ہے جو لاکھوں کی تعداد میں صرف اسلام کی خاطر نکلے، اس طرف سے اور اس طرف آئے کہ انہیں ایسی احادیث کی روح تھی جو اکابر نے سکھائی اور صدیوں پڑھائی اور ممبر و محراب پہ اس کو بیان کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک سلطنت مارز وجود میں آئی۔